بہت ہی محترم اور مکرم پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جملہ سامعین اور سامعات، آج مجھے دوسری مرتبہ آپ کے درمیان شرف کلام نصیب ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ ماہانہ درس قرآن مجید و ختم شریف بسلسلہ ماہانہ 11ویں شریف، اس کی یہ نشست ہے، بابرکت نشست ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ جو آپ کا جہاں سے دل کرے موضوع قرآن مجید کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں۔ تو عزیزان مکرم محترم، قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لا ریب ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو ایک عمومی رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ بڑا شکایت والا ہے۔ ہم نے عام طور پر کتاب لا ریب کے ساتھ، اس قرآن مجید کے ساتھ جو رشتہ رکھا ہوا ہے، وہ اپنی پسند کا رکھا ہے۔ جب تک بات میری طبیعت، میری خواہش، میرے میلان، میرے جھکاؤ، میرے مطلب سے مطابقت رکھتا ہے تو ہم قرآن کو کوٹ کرتے، قرآن موجود ہے، یہ بات ہم حوالہ دیں گے باقاعدہ، اپنے مطلب کے حوالے سے قرآن کی آیت بھی ٹھک ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور جہاں اپنی طبیعت، رجحان، مزاج اور پسند سے حکم قرآنی ٹکرا رہا ہوتا ہے تو وہاں ہم نظریں بچا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے، یہ عام طور پر ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ایسا رشتہ بن گیا ہے۔ میں ماضی کی تو بات نہیں کروں گا نا، میں تو جس دور میں رہ رہا ہوں اور آپ جس دور میں موجود ہیں، ہم دور حاضر میں قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ کتاب لا ریب تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں اور اس کو دور حاضر کے مطالعہ کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں، تو قرآن ہو بھی ایسا رہا ہو جیسا ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ ابھی بزرگ سر ہلا رہے تھے، پیچھے سے ایک دوست نے سر ہلایا، جی ایسا ہی ہے، ہمارا رویہ ایسا ہے۔ تو جب ہم یہ بات جان رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی کتاب میں اس کیفیت کو، اس رویے کو، اس روش کو، اس عادت کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، قرآن ان کی باقاعدہ عکاسی کرتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اور کھول کر سورہ نور میں پہنچتے ہیں تو وہاں ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہاں ہمیں ملتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب بلائے جائیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہے، بات ان کی پسند کی ہے، تو پھر وہ قرآن کی طرف تو ایسے آتے جیسے ان سے بڑھ کر ماننے والا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ جو طبیعت ہے، یہ جو
نقشہ کھینچا اللہ رب العزت نے. ایک طرف موعدون کہا ہے پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں مذعنین کہا ہے. منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، بالکل پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں جب اپنی پسند سے چیز ٹکراتی ہے، اور جب اپنی پسند کے مطابق پایا تو ایسے اطاعت کیش بنتے ہیں، ایسا مانتے ہیں جیسے ان کا تو قرآن کے بغیر کوئی ایک قدم اور ایک سانس ہے ہی نہیں، یہ تو زندگی قرآن کے مطابق گزارتے ہیں. لیکن کب؟ جب وہ ان کی طبیعت اور پسند سے مطابقت رکھتا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ جو کیفیت ہے نا کہ پل میں تولا اور پل میں ماشا، اپنی پسند ہوا تو قرآن دستور ہے، اور اپنے پسند نہ ہوئی تو قرآن سے یہ دور ہے. ابھی تو قرآن کو یہ قبول کرتا تھا، اور ابھی اگلے ہی لمحے میں اس نے قرآن کو چھوڑتا ہوا محسوس ہوگا. یہ جو دوغلی پالیسی چل رہی ہے، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ کسی شک کا شکار ہیں، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے. کیا ایسا عقیدہ بن گیا؟ بل اولئک هم الظالمون، نہیں، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں. ظالم. میرے ساتھیوں، ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی کیا تعریف ہے؟ عام طور پر جب ہم کسی سے پوچھیں نا ظلم کسے کہتے ہیں، تو کیا ذہن میں تصویر آئے گی اور کیا زبان پر تعریف آئے گی؟ کسی کو تھپڑ مار لیا، کسی کے ساتھ ایسا کیا کہ اس کی چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا، ناجائز انداز سے زمین ہتھیا لی، یا اس کی اور کوئی چیز بغیر اجازت کے ہڑپ کر گئے. یہ ہمارے ہاں ظلم کی کا ایک تصور ہے، جبکہ یہ بہت محدود سی بات ہے. ظلم کی تعریف ائمہ نے جو لکھی ہے وہ لکھی ہے کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام و مرتبے سے ہٹا دینا اور کہیں اور رکھ دینا، کہیں اور فٹ کر دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. اب یہ جب تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی تو پورا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہر وہ بات، ہر وہ شے، ہر وہ منصب، ہر وہ چیز، ہر وہ کام کہ جو جب ہونا چاہیے تب نہ کیا، ظلم. عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھیں، اطاعت ہے. اس کو چھوڑ کر آپ کوئی شخص جو ہے اس کو ظہر میں پڑھنے لگے تو کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. یہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ اس کا وقت وہ تھا. کسی بھی شے کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی کام کو، کوئی بھی چیز جہاں اس کا مقام اور مرتبہ تھا اس مقام و مرتبے سے اس کو ہٹا دیا جائے اور کسی دوسری جگہ دھر دیا جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ ظلم کہلائے گا. ایک جاہل آدمی مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے، کیا کہیں گے؟ ظلم. اور ایک عالم کو مصلی سے ہٹا دیا جائے تو کیا کہلائے گا؟ ظلم. یہ ظلم کا تصور. ظلم فقط جائیداد ہتھیا لینے کا نام نہیں ہے، ظلم کسی کو تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے، ظلم کسی کی جناب چیز بغیر اجازت کے کھا جانے کا نام نہیں ہے. یہ ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے. تو اب قرآن مجید کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے تم نے وہی کرنا ہے. اپنی پسند اور ناپسند کے بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس کو کبھی پکڑو اور کبھی چھوڑو تو یہ حرکت کیا کہلائے گی؟ ظلم کہلائے گی. تو کیا جب ہم نظر دوڑائیں گے
اپنے معاشرے کے گرد و پیش میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے رویوں میں، تو کیا ہم قرآن کے ساتھ ظلم کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ تو جواب کیا نکلے گا؟ جی ہاں، ہم نے قرآن کو قسموں کے لیے رکھا ہوا ہے یا ختموں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک، یا پھر وہ جو پہلے بات کہہ کے جا چکا کہ جہاں اپنا مطلب ہے وہ تو ایک آیت تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو ٹھک کر کے یاد ہے کہ جہاں وہ اپنا ہوا لا اکراہ فی الدین ہے جی، عربی متن کے ساتھ ہی یاد ہوگی، پورا عربی ٹیکسٹ آپ کو وہ سنا دے گا۔ لا اکراہ، دین میں زبردستی نہیں ہے جناب، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح، اس آیت کا صحیح مقام وہ کیا ہے، اس کے بغیر اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، یہ خود ایک ظلم، یہ خود ایک ظلم۔ عزیزان مکرم محترم، یہ 11ویں شریف کا موقع ہے، آپ سمجھدار دوست بیٹھے ہوئے، سیدی غوث اعظم سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے، میرے اور آپ کے پیارے غوث اعظم حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قرآن سے کیا محبت تھی؟ کیا ایسی محبت ہم کر رہے ہیں یا اس کا کوئی عشر عشیر 10واں حصہ؟ ایسا تو نہیں ہو رہا۔ وہ تو قرآن پہ بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کو تو قرآن کے ساتھ بڑا زبردست شغف تھا۔ روایات کے مطابق کہ آپ نے تو 15 سال پوری رات صرف قرآن مجید ہی تلاوت کیا ہے نا جی۔ قصیدہ غوثیہ جو ہم پڑھتے ہیں، قصیدہ غوثیہ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید تو وہی ہے کہ جس کے دن کے وقت جو جگر ہیں وہ پیاسے ہوں، یعنی اس نے روزہ رکھا ہو، اور رات کو وہ ستاروں کی مانند مصلے پہ جگمگاتا ہو۔ یہ تو ساری مرید غوث پاک کے ہیں، لیکن جیسے باپ کہتا ہے نا یہ ہے میرا بیٹا، یہ کام کیا ہے میرے بیٹوں والا، حالانکہ باقی بھی بیٹے ہیں، ABC والے بھی بیٹے ہیں، لیکن یہ جو D نمبر کا بیٹا ہے نا، اس نے باپ کی مرضی کے مطابق کام کیا تو کہا یہ ہے میرا بیٹا۔ تو باقی سارے مرید غوث پاک کے ہیں، لیکن حقیقت میں غوث پاک جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے میرا سچا ستھرا پکا خالص کھرا مرید، کہ جس کے ارادے مسلح پہ ہوں، جو حلال قرآن کے حلال الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حلال کو حلال جانیں، اس کو حرام کو حرام جانیں، اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے رجحان، اپنے میلان، اپنی پسند اور ناپسند کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ دیکھے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، میرے پیارے دوستو، میرے دوست، یہ قرآن مجید، حضور غوث پاک نے تو قرآن مجید کی تفسیر تک لکھ ڈالی، اب بازار میں دستیاب ہے نا تفسیر جیلانی کے نام سے 5 جلدوں میں۔ اور آپ کی مجالس کا جو انداز تھا، آپ کی مجالس کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ قاری صاحب ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تھے، سیدی غوث اعظم اس کی تشریح کرتے تھے۔ وہ ابن جوزی کیسے ہو گیا؟ وہ آئے نا ایک مرید لے کے ان کو کہ آؤ غوث پاک کی مجلس میں چلتے ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، وہ چونکہ منکر تصوف تھا تو اس نے کہا کہ اچھا چلو آج تمہارے مرید پیر صاحب کو بھی دیکھیں۔ قرآن کی ایک تلاوت، آیت کی تلاوت ہوتی ہے، سیدی غوث اعظم اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں، وہ مرید دیکھتا ہے امام کو، وہ کہتا ہے یہ مجھے آتا ہے، پتہ ہے، وہی مشہور تشریح ہے، 2 3 4 5 10 11 تشریحات سیدی غوث اعظم نے جب اس کی، کیونکہ وہ ایک بڑا جانا مانا آدمی تھا جوزی، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ آتا ہے مجھے،
اس کے بعد کا جو 12واں 13واں نمبر غوث پاک نے لگایا تو اس کی آنکھیں کھلنے لگی. نے کہا یہ مطلب، یہ مفہوم، یہ جہت، یہ زاویہ میرے لیے نیا تھا. پھر اس کے بعد اگلا نمبر 14واں 15واں، اس آیے کریمہ کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 40 تشریحات کر دی. اس آیت کے 40 مطالب بیان کر دیے، 40 مفاہیم بیان کر دیے، گویا 40 گوشے کھول دیے کہ اس کا معنی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ایسی تو نہیں غوث پاک کی محفلوں میں لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیا کرتے تھے اور وجد آ جایا کرتا تھا. حضرت جی غنیت الطالبین جو مشہور ترین کتاب ہے حضور سید غوث اعظم کی، اس کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ جو آیت کریمہ آتی ہے سورہ الحجرات کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کرامت والا وہ ہے جو سب سے بڑا تقوی والا ہے. کرامت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے، کرامت پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، کرامت ہے تقوی پر ڈٹ جانے کا نام. تو فرمایا جو سب سے بڑا تقوی والا وہی اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا. اس حوالے سے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر صحابہ کے، پھر تابعین کے، اور پھر اس کے بعد دیگر ائمہ کے تقریباً 40 اقوال نقل کیے ہیں. لگ بھگ 18 صفحے لکھے ہیں اس آیت پر غنیت الطالبین نے، لگ بھگ 18. تو جہاں یہ غوث اعظم ہیں یہاں مفسر اعظم بھی ہیں، محدث اعظم بھی ہیں، فقیہ اعظم بھی ہیں. حضور غوث اعظم ایسے ہی نہیں ہے خالی پیر بابا چھو چھو پھو پھو، نہ، غوث اعظم علم کی آپ نے فرمایا نہیں اسی قصیدہ بردہ غوثیہ میں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا تو میں قطب بن گیا ہوں. علم کی برکت ہے. تو آئیے قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑیں. جیسا کہ اشتہار میں کہ بہنیں بھی بیٹھی ہیں، کیا بہنیں جانتی نہیں وہ حسبی ربی جل اللہ بچے جو نعت پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک شعر آتا ہے نا کہ اپنی بہن سے بولے عمر کیا تو چھپ چھپ کے پڑھتی تھی، پھر بہن نے قرآن پڑھا اور عمر نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ. ہے نا جی وہ نعت شریف سنتے ہیں آپ لوگ، یہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے. عمر فاروق تعالیٰ عنہ اسی کو اقبال نے کہا. علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نمی دانی کے سوزے خراتے تو دیگر گون تقدیر عمر را. اے عورت تجھے اپنی تلاوت کی قوت کا، طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تو تلاوت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ عمر جیسے لوگوں کی تقدیر بدل دیتا. تو خواتین کو تلاوت کرنی پڑی. بختیار کاکی اگر حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں 15 پاروں کے تو کیا وجہ بتاتے ہیں؟ وجہ تو یہی بتاتے ہیں نا کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ ہے، وہ پڑھتی رہتی تھی، میں نے بھی حمل کے دوران میں جب پیدا ہوا تو میں حافظ قرآن. تو ایسی کئی مثالیں ہمارے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں. تو یہ قرآن حضرت صاحب ثواب جمع کرنے کی خالی مشین نہیں ہے، ثواب اس میں ملتا ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ کرم کیا کہ میرے حبیب کی امت تلاوت کری جا رہی ہے، بس بغیر سمجھ بوجھ کے کر رہی ہے، لیکن اس کو ثواب ملتا چلا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ صرف اس لیے ہے؟ تو جواب ہے جی نہیں. اس کا مقصد ہدایت لینا ہے اور اس کا مقصد اللہ کی نافرمانی سے اپنے سینے کے اندر ڈر پیدا کرنا. چلیں میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، سورہ المومنون غالباً آتی ہے، اس کے اندر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب والا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اس کی کوئی تعریف کرے تو آپ جو ہے سورہ شعراء
19واں پارہ. اس کے اندر قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی ہے. آپ اس کو پڑھیں. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ یہ میں بس اس پہ ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جو اس نے روح الامین کے ذریعے سے اتاری ہے، اور یہ آپ کے قلب اطہر پر اتری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیں. آج ڈرانے کی بات کر رہے ہیں مولوی صاحب چھڈو کتنے لگے ہو، اس طرح کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میرے دوستو. قرآن مجید دراصل اس کے نزول کا مقصد اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا ہے. ہم نے ڈرانے والا پورشن چھوڑ کر صرف ترانے والا رکھا ہوا ہے. تو کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج ہم بے عملی کی طرف چلے گئے، کیونکہ پتہ ہے بس سائیاں دے لڑ لگ گئے نے وہ لے کے جان گے. میری پنجابی بس اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں آتی مجھے. تو میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، اسی زبان اطہر سے آپ نے فرمایا فاطمہ اس پہ نہ رہنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، عمل کرنا ہے تجھے. کہا کہ نہیں کہا؟ اور اسی کتاب العرائب پہ قرآن مجید کی ایک آیت موجود ہے. کیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو زیادہ ڈرایا کریں. ہم تو بالکل مست آدمی ہیں جناب. یہ سورہ الشعراء کی آیہ کریمہ نمبر 192 سے 196 تک یہ لکھ لیں. کوئی پوچھے نا قرآن کا انٹروڈکشن، قرآن کی تعریف، تو آپ یہاں یہ 4 آیتیں پڑھ کر سنا دیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے. نزل بِهِ روح الامین، اس کو روح الامین کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اتارا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی کھلی واضح زبان کے اندر. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کتاب کا چرچا تو پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ قرآن کس نے اتاری، کیسے اتاری، کس پہ اتاری، اور کس زبان میں اتاری، کس لیے اتاری، اور اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، سارے سوالوں کا جواب یہاں موجود. قرآن کا تعارف. ہم ایسے مسلمان دوست بھائی ہیں، ہمیں اپنی اس کتاب سے بھی تعارف نہیں ہے. میں مجموعی بات کر رہا ہوں. یہاں سے وہاں تک جمعہ کا اجتماع ہو اور ایک آیت پڑھ دیجئے، اس کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے. افسوس، یہ افسوس ہے. وہ کتاب جس نے شفاعت کرنی ہے، ہمیں اس کا معنی نہیں آتا. یہی کہا ہے نا حضور نے، قرآن اور رمضان کا روزہ یہ کل شفاعت کریں گے، باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ ہم نے اس کو یہ ان باتوں سے باز، اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. لیکن ایسے ہی بھائی ڈرنا چاہیے. آگے سورہ شورا کے اندر، سورہ فرقان کے اندر اگر وہ کیس فائل ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایک کیس فائل کریں گے، اے اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا، بتاؤ کیا ٹھکانہ ہوگا بندے کا. اس لیے میرے عزیزو، یہ آپ کی مسجد کے اندر غنیمت ہوا کہ یہاں کی انتظامیہ امام صاحبان نے مل کر ماہانہ درس قرآن کی ترکیب جو رکھی ہے، یہ غنیمت ہے. اس غنیمت کو نعمت جانیے، اور نعمت جانتے ہوئے
خود بھی اپنی حاضری بھرپور رکھیے، ممکنہ حد تک اس کے اندر باقاعدگی رکھیے، اور باقی دوستوں کو بھی ترغیب دیجیے کہ آؤ درس قرآن میں بیٹھو، درس قرآن میں بیٹھو، قرآن سیکھو۔ کیوں کہ سب سے بہترین وہی ہے۔ دیکھو معیارات ہوتے ہیں نا، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ایک معیار ہے نا، یہ گھڑیاں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، جب آپ نے ملانی ہوتی تو پھر وہ 9 بجے کا خبرنامہ دیکھ کے گھڑی سیٹ کر لیتے، ایک اسٹینڈرڈ ٹائم۔ اگر آپ نے 1 کلو تولنا ہے تو ایک اسٹینڈرڈ ویٹ ہے، 1 میٹر ناپنا ہے تو ایک اسٹینڈرڈ لینتھ ہے، ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ تو اچھائی کے لیے بھی تو معیارات قائم کیے گئے ہیں نا۔ اس باب میں جس حوالے سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، علم کی دنیا کے اندر کون اچھا ہے؟ ڈبل پی ایچ ڈی کر جانے والا؟ نبی کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ اچھا ہے۔ باقی کوئی معیار نہیں ہے، یہی معیار ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ جو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہوا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، رواہ المسلم، کہ جو اس قرآن سے وابستہ ہوگا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا وہ دھڑم نیچے گرے گا۔ اسی کو اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ مضبوط رشتہ بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جو ہے اس کے ساتھ شغف عطا فرمائے۔ ہم قرآن مجید کے ساتھ رہیں، یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ جو ہماری دعا چلتی ہے نا، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یا اللہ اس قرآن سے ہمارے سینے کو روشن کر دے، قرآن کے زیور سے ہمارے اخلاق کو سجا دے، قرآن کا صدقہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، اور قرآن کی برکت ہمیں جہنم سے محفوظ کر لے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ جنابی کام کیا جا سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر پرانے پنکھے، مسجد میں نیا کام چل رہا ہے، پرانے پنکھے کا سیل کر باقی کچھ اضافی رقم ڈال کر تو نئے پنکھے خرید لیے جائیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔